حدیث فرمایا کہ من يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفیقا. یعنی جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، وہ کہاں پہ ہوگا؟ وہ جنت کے اندر نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. یعنی جو دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، ان کی حکم پر چلے گا، ان کی فرما برداری کرے گا اور ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرے گا، تو وہ شخص جنت کے اندر بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ ہوں گے، نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے اور شہید لوگوں کے ساتھ ہوں گے، اور یہی لوگ بہترین ساتھی ہوں گے. کہاں؟ جنت کے اندر. تو ہمیں اور آپ کو اس آیت کریم سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کی کہنا ماننا چاہیے. جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے جس چیز کو منع کیا ہے اس سے منع کرنا رک جانا چاہیے، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو حکم بجانا چاہیے. آج وہ صرف محبت رسول کسے کہتے انسان کو معلوم نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر محبت رسول کے لے کر آج سال میں بہت سارے آدمی شعبان کے اندر حلوہ پوری کھاتے ہیں. کسی کو اگر ہے تو اسے تکلیف نہ کریں. جو حقیقت محبت رسول کسے کہتے ہیں کہ صرف یہ سال میں ایک مرتبہ ہم حلوہ پوری فاتحہ اس قسم کا اگر کوئی کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد کے موقع پر شہید ہو گیا تھا اور ان کے دانت شہید ہو گئے تھے، اس دن انہوں نے حلوہ کھائے تھے، اسی لیے ہم لوگ بھی حلوہ کھاتے ہیں. کیا یہ طریقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا؟ یہ نہیں ہے. محبت یہ کرنے کا طریقہ، اگر آپ سچی معنوں میں محبت ہے تو پہلے آپ دانت توڑ لیں، اس کے بعد حلوہ کھائیں. تو اس طرح کی چیزیں سال میں ایک مرتبہ یہ کام کرنے سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت برداری محبت کرنے والا ہم ہرگز نہیں کلا سکتے. اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اس چیز کو کریں. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھے اور ایسا ٹہل رہے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہماری دنیا کی یعنی جتنے بھی زمین و جائیداد، روپیہ، پیسے، ہر ایک چیز سے پیارے ہیں بجز اپنی جان کی. یعنی میرے آپ جان کے ہر چیز آپ ہمارے لیے پیارے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ تم میں سے کوئی اس وقت تک کہ منہ بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہم کو اپنا نہ بنا لے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. اسی پر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے یا عمر، اے عمر اب تم کامل مومن ہو گئے، اب تم کامل ایمان والے ہو گئے. تو میرے بزرگ دوستو، ہمیں اور آپ کو اپنے ماں باپ، خیس و عقار یا اپنی دولت، اپنی جان سے بھی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی فرما برداری کرنی چاہیے، وہ چیز کو کرنے کا حکم دے وہ چیز کرنا چاہیے. شعر نے کیا ہے خوب کہا ہے، محمد سے جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی، کرے جو اطاعت محمد کے دل سے اسے پہ دل مرشد کی حاجت نہیں ہوگی. جب تک کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کریں گے، ان کی فرما برداری کریں گے، ہماری قسمت میں جنت نہیں ہے. اور یہ محبت رسول کسے کہتے ہیں؟ وہ ہم سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ جو محبت کرتے ہی تھے، صحابیہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. ایک مرتبہ جنگ کا موقع ہے اور اس صحابیہ کے ان کے باپ، بھائی، بیٹا، شوہر سارے کے سارے شہید ہو گئے، اور انہیں خبر دیا کہ تمہاری جنگ کے اندر تمہارے باپ بھی شہید ہو گئے، تمہارے بیٹا بھی شہید ہو گئے، تمہارا پتی بھی شہید ہو گیا، تمہارا یعنی جو بھی ہر رشتہ دار سارے کے سارے شہید ہو گئے. ان کی زبان سے کیا نکلا معلوم ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا زندہ ہے یا میرا شوہر زندہ ہے، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ہمارے لیے ساری کی ساری مصیبت حل کی ہے، ہمارے لیے ساری کی ساری مصیبتیں حل کی ہے. تو میرے بزرگوں، تو یہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے محبت کرتے تھے. تو میرے بزرگوں دوستو، تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. جس چیز کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے
اس چیز کو کرے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادۃ لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسولہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ والحج وصوموا رمضان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہے، یہ کسی عام انسانوں کے فرمان نہیں ہے کہ یہ اسلام کی جو 5 بنیادیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو، امت محمدیہ کو یہ حکم دے دیا ہے کہ اسلام کی 5 بنیادیں ہیں. اسلام کی کیا بنیادیں ہیں؟ 5 بنیادیں. پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے سچے بندے ہیں. واقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دو. والحج، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دیا ہے تو آپ اللہ کے راہ میں حج کریں. وصوم رمضان، اور رمضان مبارک کے مہینے کا روزہ رکھیں. تو یہ طریقہ، ان چیزوں کو ہمیں اور آپ کو فالو کرنا چاہیے. اور اس چیز کو اگر ہم فالو کریں گے، ایسا نہیں کہ سب سے پہلا کیا ہے اسلام میں داخل ہونے کے لیے کلمہ شہادت، پہلے اس بات کو گواہی دینا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ بولتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو ہم ہیں، لیکن اگر کوئی مصیبت ہو جاتا ہے، پریشانی آ جاتی ہے تو ہم کہاں دوڑتے ہیں؟ غیر اللہ کے پاس دوڑتے ہیں. آج ہم مزاراتوں کے اوپر جاتے ہیں. آج ہم اللہ کے سامنے چھوڑ کر کے غیر اللہ کے ہم منتیں مانگتے ہیں، کھسی مانگتے ہیں، مرغا مانگتے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں مانگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن شرک، یہ سب شرک میں داخل ہوتا ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی، اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سوائے توبہ کے اس کے گناہوں کو، ان کی مغفرت کو کبھی مغفرت کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ کلمہ طیب، یعنی اسلام کی جو 5 بنیادیں، ان میں سے پہلا یہ ہے، پہلے اپنے آپ کو اللہ کو ایک وحدانیت سمجھے، ایک مانے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچے نبی اور آخری نبی سمجھے، تبھی ہم ایمان والا ہو سکتے ہیں. اور جب یہ کلیئر ہم پختہ ہو گئے، اس کے بعد آپ کے اوپر کیا ہے؟ نماز، کہ آپ کو نماز پڑھنا ہے. نماز سب سے انسان کو سب سے بڑی دولت ہے. جب ہم قبر میں جائیں گے تو یہ نہیں پوچھے گا آپ کے پاس کتنا اولاد ہے، کتنا دولت ہے، کتنا روپیہ ہے، کتنا پیسہ ہے. سب سے پہلے آپ کو پوچھے گا کہ آپ کا نماز کیسا ہے. اگر ہمارا نماز صحیح طریقہ سے ہو گیا نا، تو یہ نماز کی برکت کی وجہ سے باقی جو اعمال ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کی برکت سے برابر کر دے گا. اس لیے نماز بھی کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے ہم انسانوں کے لیے اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے. اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے. اگر بیٹھ کر اگر نہیں پڑھے تو لیٹ کر نماز پڑھ سکے. اگر لیٹ کے نہیں تو اشارہ سے نماز پڑھ سکے. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ایسا مذہب ہے، انسان کو ہر طریقے کی آزادی ہے، اور ہر طریقے سے اسلام کے اندر آپ کو فالو کرنے کا، اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اور مان کے چلیے اگر انسان ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ بیمار ہے، وہ گویا کہ وہ نفاق بھی ہے، اور بہت ساری انسان کے خواہشات ہے، نفاق ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے وہاں پانی نہیں ہے، جو پانی نہیں تو مٹی کے ساتھ آپ تیمم کر سکتے ہیں. اگر مٹی بھی نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات، آپ بغیر نیت کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ کسی مذہب کے اندر ہوگا؟ کسی مذہب کے نہیں ہے. تو اسلام ایسا مذہب ہے. تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ بس اللہ اور رسول کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، اور اللہ کو ایک سمجھیں. ذات لمبی ہو جائے گی، سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں. پہلا اس بات کو، یعنی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، اور دوسرا یعنی نماز، وآتوا الزکاۃ. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت دیا ہے، روپیہ دیا ہے، تو زکوٰۃ ہم کس طرح نکالیں گے؟ تو اسلام کے اندر 2.5%، یعنی گویا کہ اللہ نے آپ کو 100 روپیہ دیا ہے، تو اس میں سے کتنا خرچ کریں گے آپ؟ اللہ کے راستے میں کتنا دیں گے؟ یعنی 2.5 روپیہ، 2 روپیہ 50 پیسہ. گویا کہ آپ نے 1000 روپیہ نے اللہ نے آپ کو نوازا ہے، تو اس میں سے آپ اللہ کے راستے میں 2.5%، یعنی 25 روپیہ. اگر 1 لاکھ روپیہ نے آپ کو دیا ہے تو اس میں 2,500، 2,500 روپیہ آپ اللہ کے راستے میں وہ زکوٰۃ نکالیں. اگر اس کو اگر نہیں نکالا، اگر اپنے آپ حلال پیسے، حلال طریقہ سے بھی وہ روپیہ پیسہ آپ نے کمایا، پھر بھی وہ آپ کے لیے حلال نہیں، حرام ہے. جب تک کہ آپ نے اس پیسے میں سے زکوٰۃ نہ نکالیں گے، تب تک آپ کے لیے حلال پیسہ بھی وہ آپ کے اوپر حرام ہے. اور اگر ہم نے اس زکوٰۃ کے پیسے کو اگر نہیں نکالا، اس پیسے سے،
कल क़यामत के दिन यही माल यही दौलत आपके गलों में वो सांप का तोक बरक क्या बोलेगा, अना कंजो का ना कंजो का, कि मैं ही तेरा माल हूँ और मैं ही तेरा खजाना हूँ जिसको तुम दुनिया के अंदर जमा किया करते थे। और इसी तरह सोने और चांदी के अंदर भी अगर हमने ज़कात नहीं निकाला, जैसा कि 52 तोले चांदी है और 7.5 तोला सोना है, अगर इसके अंदर भी अगर हमने ज़कात नहीं निकाला, आपके ऊपर फ़र्ज हो गया, अगर नहीं निकाला तो यही सोने चांदी को तलवार की शक्ल बनाया जाएगा और उसे क्या बोलते हैं आग के अंदर गरमाया जाएगा और उससे आपकी पीठों पर पेशानियों पर दाग आ जाएगा। तो क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं? जब हम दुनिया की एक छोटी सी तिनका जब माचिस होता है उसे लग जाता है तो सीधा लाइटर क्या हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो क्या हम वो आग के अंदर वो तलवारों को गर्म करके और आपकी पीठ को दागा जाएगा। तो इसी में दोस्तों हमें और आपको अगर इस चीज़ से बचना चाहिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, उसमें से भी अल्लाह के रास्ते में आप ज़कात निकालें। वल हज, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हज का इस्तिताअत दिया है, जिसको रुपया दिया है, पैसा दिया है, तो अल्लाह के रास्ते में आप हज करें। वसम रमज़ान, और रमज़ान मुबारक का महीने का आप रोज़ा रखें। और ये रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हर दुनिया की हर इबादत का कितना सवाब है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को लिखने की ताकत दिया है, लिखो इतना है इतना है। लेकिन रमज़ान मुबारक का रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए ख़ास है और मैं ही उसका बदला दूंगा। यहाँ तक कि कोई फरिश्ते की ताकत नहीं है कि एक रमज़ान मुबारक का रोज़ा का कितना अजर है, किसी फरिश्ते की भी ताकत नहीं है कि कितना अजर है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे लिए रोज़ा रखा और मैं ही उसका बदला दूंगा, किसी फरिश्ते की भी ताकत नहीं है कि उसका कितना अजर है मेरे वो। इसी तरह हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह के जो फरमा बरदार है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल के ऊपर अमल करें और तभी हम कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ नाम का हम बस कलमा तैयबा अतीउल्लाह में मोहब्बत रसूल आशिक रसूल कहने से हमें कोई फ़ायदा नहीं। साल में एक मरतबा हम पूरी खा ले, इस तरह के हम नारे जुलूस लगा ले, तो इस तरह का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि फिर वहाँ पे भी रोज़े मैदान महशर के अंदर यौम क़यामत के अंदर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हौज कौसर दिया जाएगा और काश का कहा जाएगा कि हम जाएंगे, हम आपके नाम पर हलवा बहुत खाया, बहुत पूरी खाया, बहुत जूस लगाया, क्या करेगा? उसको पिलाएगा वो नहीं। तो बस अल्लाह ताला से ये दुआ है परवरदिगार आलम तो जब जिंदा रखे तो हम तमाम मुसलमानों के सलाम जैसे बुरे मकाम पर तो हमें जिंदा रख, और जब हमारी खात्मा हो तो खात्मा में खैर। मेरे भाई दोस्तों, जो बात कहा गया है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहब्बत और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इताअत, जो दीन हमारा अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाके गया, सबसे बड़ा इताअत तो वही है। ये दीन को दूसरा तक पहुँचाना, ये जिम्मेदारी हर कलीमे पढ़ने वाला इंसान का। हम तो बोलता है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इताअत कर रहा है, लेकिन हमारा सामने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना सुन्नती छूट जा रहा है, कितना उसका जो तरीका है रिसालत कितना हमारा तरफ से निकल जाता है। खाने में, सोने में, उठने में, बैठने में, हर जगह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इताअत है। वो सीखने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना। पहले तो मदरसा में जाना, मदरसा नहीं जा पाए तो ये भी चलते फिरते एक मदरसा है, मदरसा में निकल के उलमा इकराम से पास जाके सीखना कैसे हमारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी था, कैसे सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम का ज़िंदगी था। तब हमारा अंदर जब आएगा वो इल्म, तब हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इताअत करने में आसानी होगा। इसके लिए नियत करें, हम सब अल्लाह के रास्ते में निकाले, उलमा इकराम के पास जाके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन है वो दीन को फैलाएं। नियत करें इंशाअल्लाह। पहला पाकिस्तान का इज्तिमा के लिए घूमते हैं इंशाअल्लाह। क्या नाम है? मुज़ैफ़ा भाई। अल्लाह ताला को अल्लाह। मेरा नाम फरीद इंशाअल्लाह इज्तिमा के लिए इंशाअल्लाह, बांग्लादेश इज्तिमा जनवरी में इंशाअल्लाह। नियत करे भाई इज्तिमा से आलम भाई सिल्ला कबूल करेंगे। और कुछ है तेरे भाई, नाम लिखा है, नियत करे। खैरियत दुकानदार
किधर भाई, अच्छा अच्छा ये करे दीन का हमको सीखना है बहुत दिन के बाद दीन इल्म सीखना ज़रूरी है दीन इल्म सीखना ज़रूरी है दीन इल्म तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम ज़रूरत के हिसाब से जो इल्म हमको सीखना फ़र्ज है इसके लिए भाई बहुत सारे आदमी इसी है नमाज तो पढ़ता है लेकिन उसको नमाज कबूलियत का दर्जा में नहीं घुसता उसका तलावत सही नहीं है तस्बीहात सही नहीं है उसको रुकू सजदा सही नहीं है इसको सीखना ज़रूरी है भाई बहुत सारे आदमी ऐसी है हलाल काम करता है लेकिन उसको गुनाह होता है क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत तरीके से नहीं होता ये इसको सीखने के लिए तैयार होना है भाई अलग रास्ते में निकलना नित्य सबका है ना इंशाल्लाह अपना मस्जिद ये जो हमारा अगला हफ्ता जुमारात एक दिन के लिए सुबह जुम्मे के लिए कौन प्रेरणा करते अपना मस्जिद में तश्कील हो गया ये जो 2 नंबर मस्जिद के लिए ये मस्जिद में जमात आने वाला है उसमें जैसे अंगुल है ये मस्जिद जुमारात निकलेगा जुमा का रात जुमारात और जुमारात को आशा के बाद आ जाएगा बृहस्पतिवार को निकलेगा जुमा का दिन जुमा का दिन आशा के ऐशा बाद के बाद खलास 24 घंटे के लिए सुबह जुम्मे के लिए इनके नाम इंशाल्लाह আমাদের মসজিদে 2 নম্বর মসজিদে একদিনের লেগে বৃহস্পতিবার রাতে থাকবে না আমাদের কাতারের ইমাম সাহেব রাইবে ইমাম সাহেবদের জামাত আওকাবের ইমামদের দেন বাইর নাম লেখেন একবার একটু লাভ দিয়ে দেখি কি অবস্থা চালাং মার্কে দেখো আমার আমি সব কে বলতে এক চালাং মার্কে